فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسید العربی والعجم وجد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ صلوات ارشاد فرما دیں محمد اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان محترم اور کلمہ گویان سرور کائنات، محبان عصمت و طہارت، یہ مجلس برپا ہو رہی ہے باب الحوائج کی مناسبت سے۔ ہمارے ساتویں امام علیہ السلام کی شب شہادت کی یہ تاریخ ہے، اور آپ کے مشہور القاب میں سے جو سب سے مشہور لقب ہے وہ باب الحوائج۔ یوں تو آپ کو کاظم کہا جاتا ہے بے اعتبار لقب، لیکن عزیزان گرامی جو آپ کی صفت مشہور ہے وہ باب الحوائج کے عنوان سے۔ ہمارے یہاں پہ چند باب الحوائج پائے جاتے ہیں۔ اگر آپ عرب میں جائیں گے تو دو در ایسے ہیں کہ عرب ان سے بہت زیادہ توسل کرتے ہیں۔ ایک باب المراد حضرت ابو الفضل العباس سے، اور ایک باب الحوائج امام موسی کاظم علیہ السلام سے۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ اور آپ کا طریقہ بھی خود یہ رہا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں بھی بڑی سخاوت کی، اور آپ کی ایک جو صفت ہے وہ سخا کی، وہ بھی بڑی مشہور ہے۔ جہاں پہ آپ کا علم مشہور ہے، آپ کا زہد و تقوی مشہور ہے، وہیں پر آپ کی سخاوت بھی بہت زیادہ مشہور ہے۔ وہ آج تک فیضان جاری و ساری ہے۔ اور اکثر جو عرفاء جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی کبھی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو آپ اس چیز کی منت مانیں کہ ہم اپنے گھر پہ سادات موسوی کو مدعو کریں گے اور سفرے پہ انہیں دعوت دیں گے، اپنے دسترخوان پہ انہیں دعوت دیں گے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ سادات موسوی سے بالخصوص اگر دعا منگوائی جاتی ہے تو پروردگار عالم اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ تو جو امام علیہ السلام کی نسل میں ہے افراد، جب ان کا مرتبہ یہ ہے تو خود امام علی مقام کا مرتبہ کیا ہوگا؟ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ اسی لیے جو ہے وہ آپ کو باب الحوائج کہا گیا ہے۔ آج بھی تقریباً اگر آپ جب کاظمین میں تشریف لے جائیں گے تو وہاں پر ایک اجتماع ہوتا ہے، ایک مجمع ہوتا ہے، اس میں صرف شیعہ افراد شامل نہیں ہوتے بلکہ دوسری قوموں کی بھی افراد بڑی تعداد میں امام علیہ السلام کے روزے کی زیارت کے لیے آتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ ان کی آج بھی وہ دعائیں الحمدللہ پوری ہوتی ہیں۔ اور دنیا بھر میں جہاں جہاں آج کی شب میں مجلس منعقد ہوتی ہے اور وہ افراد جو اپنی حاجتیں لے کر بیٹھتے ہیں، تو یہ مجلس بھی معجزے کی مجلس کہی جاتی ہے کہ جو انسان خلوص نیت کے ساتھ
اس مجلس میں دعا کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کی دعا کو پورا کر دیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بڑا مشکل ہوتا ہے جس پہ آپ مسلسل گفتگو کر رہے ہیں موضوع پر، اور پھر مختلف مناسبتیں آ جائیں تو اسے سمیٹنا بہت زیادہ دشوار ترین مرحلہ ہوتا ہے، لیکن جس کے پاس مولا مشکل کشا ہوں تو پھر اس کے لیے کوئی مشکل نہیں رہتی۔ میں نے جس سورہ کی تلاوت کی اسے کہتے ہیں سورہ تین، اور جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے پہلے قسمیں کھائی ہیں سورہ، اور اس کے بعد کہا ہے خلق الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم پہ پیدا کیا، بہترین بنایا ہے انسان، خوبصورت بنایا ہے انسان۔ یہی وہ سورہ ہے جو بہت اہم موقع پر امام موسی کاظم علیہ السلام کے شاگرد نے تلاوت کی ہے سورہ۔ اب آپ جانیں گے کہ امام موسی کاظم علیہ السلام کے سب سے خاص شاگرد کون ہیں؟ بڑے مشہور زمانہ جناب بہلول دانا، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ابھی تو دنیا حضرت بہلول دانا کی عظمت کو نہیں سمجھ پائی ہے ان کے شاگرد، تو پھر امام موسی کاظم کے مرتبے کو دنیا کیا سمجھے گی؟ اور اس زمانے میں 4 امام ہوئے ہیں جو جناب بہلول دانا کا زمانہ ہے، 4 امام ہوئے ہیں، یعنی حقیقی امام کے مقابلے پہ 4 بنائے ہوئے امام۔ اور امام موسی کاظم علیہ السلام کی جو کمسنی ہے اس میں وہ بڑے بڑے ان کے شاگرد موجود ہیں، اور خود امام جعفر صادق علیہ السلام کے 4000 شاگرد، ایک سے ایک فن میں ماہر، کوئی سا بھی ایسا فن نہیں ہے جس کا ماہر موجود نہ ہو۔ ان سب سے 3 سال کے سن میں جو اپنے علم کا لوہا منوا لے اسے موسی کاظم کہتے ہیں، اسے موسی کاظم علیہ السلام کہتے ہیں۔ آپ کا صرف ایک شاگرد جس کا میں نام لے رہا ہوں جناب بہلول دانا، دنیا ان کی ہی عظمت کو نہیں سمجھ پائی، دنیا انہیں دیوانہ کہتی ہے۔ وہ دیوانہ نہیں بلکہ دانا ہے، جو انہیں دیوانہ سمجھتا ہے وہ خود دیوانہ ہے، وہ دانا ہے۔ بس یہیں سے میں شاگرد کی عظمت بھی مولا کے بیان کروں گا آپ کی خدمت میں، جو مولا کے غلام ہے جناب بہلول، اور اس سورہ سے میں آپ کو بالکل ایک دم متصل کر دیتا ہوں۔ امام علیہ السلام کے زمانے میں جو آخری زمانے میں بادشاہ ہوا ہے اس کا نام ہے ہارون رشید۔ ہارون رشید کی جو زوجہ ہے وہ جناب بہلول کی بہن ہے، جسے کیا نام ہے؟ زبیدہ۔ بالکل اسی طریقے سے ہے عزیزان گرامی، یہ بھی موسیٰ کا زمانہ ہے اور ایک موسیٰ کا زمانہ اور گزرا تھا۔ وہ موسیٰ اللہ کے نبی تھے، یہ موسی کاظم ہے، یہ موسیٰ امام ہے۔ موسیٰ کے مقابلے پہ ایک فرعون تھا، اور امام موسی کاظم کے مقابلے پہ 4 فرعون رہے۔ موسیٰ اپنی ہیبت کی صفت سے مشہور ہوئے، جناب موسیٰ جو مشہور ہوئے اپنے جلال سے، اپنی ہیبت سے، اور لفظوں کو بدلوں، جناب موسیٰ اپنے غیظ و غضب سے مشہور ہوئے۔ یعنی حضرت موسیٰ کا غیظ ایسا تھا اور عصا ایسا تھا آپ کے ہاتھ میں کہ سامنے والے خوفزدہ ہو جایا کرتے۔ وہ کون ہے؟ جناب موسیٰ جو اللہ کے نبی ہے، لیکن اس موسیٰ کی پہچان کیا ہے؟ وہاں پر جناب موسیٰ غیظ سے پہچانے گئے، لیکن ہمارے امام کاظم الغیظ بن کے آئے، غصے کو پی جانے والے، غیظ کو پی جانے والے۔ وہاں پہ نبی کی صفت تھی غیظ، اور یہاں پہ امام کی صفت ہے کاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، غضب کو پی جانے والے۔ کیونکہ بہت سی گستاخی آپ کے سامنے رونما ہوئی، تو آپ کی پوری زندگی آپ اٹھا کے دیکھیں تو مولا نے سب سے زیادہ خاموشی کا روزہ رکھا،
زیادہ تر زندگی آپ کی خاموشی میں گزری ہے عزیزان گرامی. بس اگر آپ توجہ فرمائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ خاموشی بالکل ایسے ہی محسوس ہو رہی ہے کہ جیسے مولا کائنات اپنے دور میں خاموش ہو. جیسے مولا کائنات اپنے زمانے میں خاموش رہے، ایسے ہی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی اپنے زمانے میں خاموش رہے. تو آپ کے سامنے کا جو آخری بادشاہ آیا اس کا نام کیا ہے؟ ہارون. جناب موسیٰ کے مقابلے میں فرعون. فرعون کی جو زوجہ تھی وہ کون تھی؟ مومنہ. وہ کون تھی؟ مومنہ. اور ہارون کی بھی زوجہ کون ہے؟ مومنہ. کون؟ یہ ہے جناب زبیدہ. ہارون اور زبیدہ کا مکالمہ ہوتا ہے. محل کی ٹاور پہ جاتے ہیں، 14ویں کا چاند ہے. ہارون کہتا ہے کہ زبیدہ یہ بتاؤ کہ تم زیادہ خوبصورت ہو کہ چاند زیادہ خوبصورت؟ زبیدہ کہتی ہے کہ میں خوبصورت ہوں. ہارون کہتا ہے کہ نہیں، چاند زیادہ خوبصورت. میاں اور بیوی میں تکرار بڑھی. بالکل ایسے ہی لگ رہا تھا کہ جیسے حق اور باطل کے درمیان مناظرہ ہو رہا ہو. تو جناب زبیدہ نے فرمایا کہ میں زیادہ خوبصورت. تو ہارون رشید غیظ کے عالم میں آیا کہ لگے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ چاند زیادہ خوبصورت. جناب زبیدہ نے فرمایا کہ نہیں، میں زیادہ خوبصورت ہوں، چاند زیادہ خوبصورت نہیں. تو ہارون رشید کہتا ہے کل میں علماء کو بلاؤں گا، اگر تمام علماء نے متفق ہو کر یہ کہا کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے تو پھر میں تم سے جدائی اختیار کر لوں گا اور کل میں تمہیں طلاق دے دوں. زبیدہ نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں. دوسرا روز ہوا، دربار سجا، علماء کو بلایا گیا کیونکہ درباری علماء تھے، بادشاہ کے مزاج سے واقف تھے. درباری علماء کی عادت ہوتی یہ ہے کہ بادشاہ کی ہاں میں ہاں رکھتے ہیں، کہیں اس کے مزاج میں کچھ چیز گھرا نہ گزر جائے. یہی تو وجہ تھی کہ دربار یزید میں بیٹھے ہوئے علماء نے قتل امام حسین کا فتویٰ صادر کیا تھا. تو عزیزان گرامی، جو علماء حقہ ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، جو درباری ملا ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں. دربار سجا، کرسی پورے، علماء جمع ہو چکے ہیں. ہارون رشید کہتا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے، اور زبیدہ یہ کہتی ہے کہ میں زیادہ خوبصورت ہوں. تو آپ بتاؤ کہ زبیدہ زیادہ خوبصورت ہے کہ چاند؟ کیونکہ علماء سمجھ گئے کہ ہارون رشید نے کہا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے، تو تمام علماء نے بالاتفاق یہ کہا کہ سرکار چاند ہی زیادہ خوبصورت ہے. سب نے علماء نے جمع ہو کر ایک آواز میں یہ کہا کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے. بس کچھ دیر کے بعد وقت نماز ہوا، ہر کسی نے اپنے اپنے انداز سے وضو کی، مصلی عبادت پہ آئے، صفے بنا کے کھڑے ہو گئے. بس جیسے ہی صفے بنا کے کھڑے ہوئے تو ایک مرتبہ بہلول دانا مسکراتے ہوئے مصلی پہ آ کے کھڑے ہو گئے. اب بہلول دانا نے تکبیر کہی، سب نے پیچھے سے اللہ اکبر کہا، بہلول کی اقتدا کی گئی. توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، ہمارے یہاں پر ہر ایک کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جاتی. وہ جو کل تک جسے دیوانہ کہہ رہے تھے آج دیوانے کی اقتدا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہمارے یہاں پہ دیکھا جاتا ہے اس کا علمی معیار کیا ہے، یہ صحیح النصب ہے بھی یا نہیں ہے، یہ عادل ہے یا نہیں ہے، کہیں یہ گناہوں میں مرتکب تو نہیں رہتا. اس کے اپنے شرائط ہیں جو پیش نماز ہوا کرتا ہے. ہمارے یہاں پر تو دیوانے کے اوپر خود نماز جائز نہیں ہے، تو اس کی اقتدا کیا کی جائے گی؟ صلوات پڑھیں محمد اور محمد پر. لیکن وہ جسے دیوانہ سمجھتے تھے وہ دانا تھا. ایک مرتبہ بہلول دانا نے تکبیر کہی اور تکبیر کہنے کے بعد سورے پڑھنے شروع کیے. جیسے ہی الحمد تمام ہوا تو
بہلول دانا نے سورہ تین کی تلاوت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم۔ بھئی نماز کی شرائط میں یہی ہے کہ اگر پیش نماز کہیں پر اشتباہ کر جائے تو مقتدی پر یہ فرض ہے کہ وہ لقمہ دے، ہلکا سا اشارہ دے۔ بس جیسے ہی کہا لقد خلقنا القمر، پیچھے کھڑے ہوئے تھے بڑے بڑے قاری و حافظ، انہوں نے کہا لقد خلقنا الانسان، پھر بہلول نے کہا لقد خلقنا القمر، پھر علماء نے کہا لقد خلقنا الانسان، پھر بہلول نے کہا لقد خلقنا القمر، علماء نے پھر رقم دیا لقد خلقنا الانسان۔ تو ایک مرتبہ بہلول دانا نے اپنے رخ کو موڑا، علماء کی طرف متوجہ ہو کے کہا ابھی تو تم سب کہہ رہے تھے کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے، قرآن تو کہہ رہا ہے کہ انسان زیادہ خوبصورت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم پہ پیدا کیا ہے، احسن تقویم پہ پیدا کیا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، انسان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، روح، نفس اور جسم۔ اب جس کی روح جتنی پاکیزہ ہوگی اس کا نفس بھی اتنا ہی پاکیزہ ہوگا، اور جس کا نفس جتنا پاکیزہ ہوگا اس کا جسم بھی اتنا پاکیزہ ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، اہل بیت کی قربت کے لیے نفس کا پاکیزہ ہونا بھی ضروری ہے، روح کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، جسم کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ یہی بہلول دانا ہے، کس کے غلام ہیں؟ امام موسی کاظم کے۔ امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد کہتے ہیں مولا دیکھیے آج میں حقیقت روح بتانے جا رہا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ امام موسی کاظم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، مولا آپ بتائیے کیا میں مومن ہوں؟ کون سوال کر رہا ہے؟ بہلول دانا۔ کس سے؟ صاحب امام علیہ السلام سے۔ کیا سوال کیا میں مومن ہوں؟ تو میرے مولا نے فرمایا کہ بہلول اگر تم مومن نہیں ہوں گے تو پھر کون ہوگا؟ بے شک تم مومن ہو۔ بہلول مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہتے ہیں مولا اگر میں مومن ہوں تو کیا میں اس قابل ہوں کہ وقت اخیر رسول اللہ نے جو چند فضیلت محمد و آل محمد کی حضرت علی علیہ السلام کو عطا فرمائی، کیا وہ فضیلتیں آپ مجھے سنا سکتے ہیں تو میں اسے برداشت کر سکتا ہوں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو فضیلت رسول خدا نے وقت اخیر دنیا سے رخصت ہونے کے بعد سرکار امیر سے بیان کی، کیا میں ان فضیلتوں کو برداشت کر سکتا ہوں؟ میرے مولا نے فرمایا کہ نہیں، بہلول برداشت نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد امام موسی کاظم علیہ السلام نے بہلول کے سینے پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھنے کے بعد کہا اب برداشت کر سکتے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بالکل ایسی ہے جیسے توحید مفضل میں مولا نے مفضل کے سینے پر ہاتھ رکھا تھا، اسی طریقے سے میرے مولا نے بہلول کے سینے پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھنے کے بعد فرمایا کہ بہلول اب تم فضیلت برداشت کر سکتے ہو۔ اور پھر میرے مولا نے بہلول کو صرف ایک فضیلت سنائی، اللہ اکبر۔ بس بہلول نے فضیلت کو سنا، شہر میں گردش کرنے لگا، کبھی بازار میں، کبھی گھر میں، کبھی مسجد میں، قرار نہیں آ رہا، کبھی صحرا میں نکلے۔ اور ایک مرتبہ ٹہلتے ٹہلتے بہلول دوبارہ امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد کہا مولا آپ نے فرمایا تھا کہ یہ اسرار اہل بیت علیہ السلام میں سے ہے، ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ واقعا میں تو ایک بھی فضیلت ابھی برداشت نہیں کر پا رہا ہوں، تو میں کروں تو کیا
فضیلت تمام ہوئی، ایک مرتبہ تصویر مجسم ہو گئی، اپنی جگہ سے بلند ہوئی، اب بہلول آگے آگے ہے، تصویر پیچھے پیچھے ہے، بہلول آگے آگے، وہ سایہ پیچھے پیچھے، دوڑتے ہوئے امام موسیٰ کاظم کی خدمت میں آئے۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے فرمایا بہلول گئے تو اکیلے تھے، آئے ہو دو دو بن کر، صلوات پڑھنا محمد و آل محمد۔ یہ ہے حقیقت یعنی امام حیدری محمد و آل محمد جیسے ہی تصویر کو دیکھا محمد آل محمد کی ایک فضیلت کو بیان کیا تو جو روح تھی اس نے جسم کی شکل اختیار کر لی۔ یہ ہے اختیار معصوم، یعنی اہل بیت علیہ السلام اس بات پر اختیار رکھتے ہیں کہ جو منزل ہمارے مرنے کے بعد برزخ اور قیامت میں ہونے والی ہے وہ بہلول نے اپنی نگاہوں سے دیکھ لی ہے۔ صلوات پڑھتے محمد آل محمد۔ مل جل کر ایک مرتبہ اور صلوات ارشاد فرما دے محمد آل بہلول ایسے نہیں بنے۔ بہلول کے دن کے اندر محمد آل محمد کی فضیلتوں کے گوہر۔ عزیزان گرامی، جناب بہلول اہل بیت علیہ السلام کی معرفت رکھنے والے تھے۔ میرے مولا جس کے سینے میں علم کو ودیعت کر دی اسے کہتے ہیں بہلول۔ کون ہے بہلول؟ امام موسیٰ کاظم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے، مولا کیا آج یہ جو غذائے امامت ہے اس میں سے مجھے کچھ مل سکتا؟ عام غذا میں سے نہیں، غذائے امامت میں سے کیا کچھ مجھے مل سکتا ہے؟ مولا کے پاس ایک برتن، اس میں سے ایک دانہ اٹھایا چھوٹا سا، بہلول نے ہاتھ بڑھایا، مولا نے ہاتھ پر رکھا بہلول کے۔ بہلول نے محسوس کیا، امام نے سوال کیا بہلول یہ بتاؤ گے کہ اسے کھاؤ گے یا بیچو گے؟ اس دانے کو کھاؤ گے یا بیچو گے؟ تو بہلول نے مسکرا کے کہا کہ آدم نے کھایا تھا تو جنت سے نکال دیے گئے، آدم نے کھایا تھا جنت سے نکال دیے گئے۔ مولا کھاؤں گا نہیں، بیچوں گا، اس لیے کہ یہ غذا امامت ہے، ہم اسے برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ کہا کہ اچھا اگر بیچو گے تو قیمت کیا لوگے؟ کہا کہ مولا کائنات میں جتنا ہے سب آپ کا صدقہ، آپ نے سب کچھ عطا کر رکھا ہے، اور آج تو ویسے بھی باب الحوائج ہیں، نہ جانے کتنوں کے قرضے دیے ہیں میرے مولا نے جو معاف کرائے، اور آپ کی سخاوت کا دریا ہمیشہ بہتا رہتا تھا۔ کہا کہ پھر بہلول قیمت کیا چاہتے ہو اس دانے؟ کہا کہ مولا بڑا اشتیاق تھا اور ہمیشہ سوچتا تھا کہ اگر غدیر کے میدان میں ہوتا تو میں اس مولا کائنات کے ہاتھ کے لمس کو محسوس کرتا اور اس کی گرمی کو محسوس کرتا۔ کہا کہ بہلول اس گرمی کو محسوس کرنا چاہتے ہو؟ ردا کا دامن اٹھایا، اپنے ہاتھ پہ ڈالا، بہلول سے کہا کہ ہاتھ لاؤ اور اس ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو دے دو۔ بہلول نے ہاتھ میں ہاتھ کو دیا، ایک مرتبہ اپنے دل کے اندر عجیب سی ٹھنڈک کو محسوس کیا، اور بہلول کہتے ہیں سبحان اللہ، ماشاءاللہ، میں نے اس کے لمس کو محسوس بھی کیا، گرماہٹ کو بھی محسوس کر لیا، واقعاً ایسا ہی ہاتھ ہے کہ جیسا وہ رہا ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، آپ نے سنا ہے نا کہ زبیدہ کو جناب بہلول نے جنت عطا کر دی تھی۔ یہ کون ہے؟ امام موسیٰ کاظم کا غلام، امام موسیٰ کاظم کا شاگرد۔ اس کی پاور دیکھیے، یہ جنت ایسے نہیں ملی۔ اور جب بہلول جانے لگے تو امام علیہ السلام نے فرمایا بہلول یاد رکھنا فلاں تاریخ میں جب زبیدہ کا گزر وہاں سے ہو تو زمین پہ بیٹھ کے جنت بناتے رہنا،
اور اس سے کہنا اعلان کرتے رہنا ہے کوئی جو جنت خریدے. زبیدہ آگے بڑھے گی اور جب زبیدہ آگے بڑھے اور جنت لینا چاہے اور اس کے کام تمہارے قریب آئے تو اس تک میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ امام وقت نے حکم دیا ہے کہ زبیدہ تم میدان منا میں ایک نہر کی تعمیر کراؤ، ایک نہر کو کھدواؤ. زمانہ گزرا، زبیدہ اور ہارون کا گزر ہوا. بہلول دانا بیٹھے ہے کوئی جو جنت خریدے. توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی. ایک مرتبہ زبیدہ آگے بڑھی اور جیسے ہی زبیدہ آگے بڑھی کان قریب آیا. امام موسی کاظم کا پیغام زبیدہ کے کانوں تک پہنچایا. یہ یاد رکھنا پہاڑ کی بلندی سے نہر کو کھودنا شروع کرنا اور صحراؤں تک لانا. توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی. اگر آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے تو نہر زبیدہ کے نام سے بہت زیادہ آپ کو کلپس مل جائیں گی. ضرور دیکھیے گا آپ. وہ تو زمانے والوں نے اپنے اعتبار سے من گھڑت قصے اور کہانیاں لکھ دی، لیکن حقیقت تاریخ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. کیا پہاڑ کے اوپر بھی نہر کھودی جا سکتی ہے؟ نہیں کھودی جا سکتی. اسی لیے بہلول کے ذریعے زبیدہ سے کہلوایا زبیدہ تمہارا امام پانی کا بھی امام ہے. جب وہاں پہ پہنچنا تو ہمیں آواز دے لینا، چشمہ جاری ہو جائے گا. زبیدہ نے اعلان کیا کہ نہر کو کھودا جائے. اس زمانے کے بڑے بڑے جو نہر کھودنے والے تھے انہوں نے کہا کہ پہاڑ پہ کیسے کھود سکتی ہے نہر. تو زبیدہ نے کہا ہر بیلچے کے عوض اگر 1 دینار بھی دینا پڑے میں 1 دینار دینے کے لیے تیار ہوں. نہر کھودی گئی. اب نہر کھود تو دی گئی، چشمہ کہاں سے جاری ہو؟ اس لیے کہ پہاڑ کی چوٹی سے چشمہ جاری ہونا ہے. ایک مرتبہ زبیدہ آگے بڑھی. جب زبیدہ آگے بڑھی تو توش ہوا پہ ایک آواز گونجی زبیدہ گھبرانا نہیں، آگے بڑھو. ایک پتھر رکھا ہوا ہے، اس پتھر کو میرے جن کا نام لے کے ہٹاؤ، چشمہ جاری ہو جائے گا. زبیدہ آگے بڑھی، مولا علی کے نام لے کر جیسے ہی پتھر کو ہٹایا چشمہ جاری ہو گیا. یہ آج جو نہر ہے، حاجی جو وضو کر رہے ہیں، سیراب ہو رہے ہیں، ان پہ احسان ہے امام موسی کاظم علیہ السلام کا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بہلول سے بات ہو رہی تھی زبیدہ کی تو زبیدہ نے بھی پھر کہا کہ اے بہلول جنت مجھے چاہیے. تو ایک مرتبہ بہلول گھبرائے کہ جنت دوں تو کیسے دوں. تو ایک غیبی آواز آئی، اے بہلول دانا گھبراتے کیوں ہو؟ کیا تم نے قسیم النار والجنہ کے ہاتھ کے لفظ کو محسوس نہیں کیا تھا؟ اسی ہاتھ سے زبیدہ کو جنت عطا کر دو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اسی ہاتھ سے زبیدہ کو. عزیزان گرامی، اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے امام علیہ السلام کے زمانے کے ایک شاگرد صرف جناب بہلول دانا، اگر انہی کے فضائل پڑھے جائیں تو وہی تمام نہیں ہو. اور آپ کے بے شمار ایسے فضائل و مناقب ہیں جس کے اندر علم کی جھلکیاں نظر آتی ہیں. اور ایک بادشاہ وقت کے وزیر ہیں مولا کے، وہ ہے علی ابن یقطین. مولا نے جن کی متعدد جگہوں پر مدد کی. جب وہ تحفہ دیتے ہیں تو جو جبہ ہوتا ہے مولا ان کے حوالے کر دیتے ہیں. بڑا مشہور واقعہ ہے، مولا نے حکم دیا کہ کچھ دن تک وضو ان کے طریقے پہ کرو. اور پھر جیسے ہی انہیں علم ہوا کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں ورنہ تو میں قتل کر دیا جاتا، اس کے بعد پھر امام علیہ السلام حکم دیتے ہیں کہ اب ہمارے طریقے سے وضو کرو. تقیہ کا زمانہ گزر چکا ہے، تقیہ پہ بھی بہترین دلیل ہے ہمارے پاس. علی ابن یقطین وہ ہے کہ جو مولا کے بہت قریبی، لیکن ایک موقع وہ آتا ہے کہ جب مولا نے علی ابن یقطین کو بھی متوجہ کیا. مولا کا ایک چاہنے والا علی ابن یقطین کی خدمت میں پہنچا جس کا نام ابراہیم تھا. علی ابن یقطین نے ابراہیم سے ملاقات نہیں کی. ہر سال حج کے موقع پہ آتے ہیں علی ابن یقطین، اور جیسے ہی امام موسی کاظم کی خدمت میں پہنچے اور مولا کو سلام کیا تو ایک مرتبہ رخ مولا نے موڑ دیا.
کلام نہیں کیا علی ابن اختین سے، بات نہیں کی علی ابن اختین سے، سلام کا جواب نہیں دیا علی ابن اختین کا، پریشان ہے مولا کے پیچھے پیچھے۔ جیسے ہی مولا مکہ مکرمہ سے نکلے تو ایک مرتبہ گڑ گڑاتے ہوئے مولا کی خدمت میں حاضر ہوئے، مولا یہ تو بتائیے کہ مجھ سے خطا کیا ہوا؟ کہا کہ ابراہیم ہمارا چاہنے والا تم سے ملنے کے لیے گیا اور تم نے اس سے ملاقات نہیں کی۔ کہا کہ مولا پھر کس طریقے سے میری معافی ہو سکتی؟ کہا کہ پہلے ابراہیم سے معافی مانگو، اگر ابراہیم معاف کریں گے تو پھر میں تم سے کرا۔ یہاں تک کہ مدینہ ہے، کہا کہ مولا کوفہ تو بہت زیادہ دور ہے، مدینے سے کوفہ کیسے پہنچے؟ تو مولا نے فرمایا کہ ناقہ ہے جو جنت البقیع میں، اس پہ تم سوار ہو جاؤ، وہ تمہیں خود بخود کوفہ پہنچا دے۔ علی ابن اختین آئے، ناقے پہ سوار ہوئے، چشم زدن میں کوفہ پہنچے، ابراہیم کے دروازے پہ تھے، دق الباب کیا۔ ابراہیم نے پوچھا کون ہے؟ کہا کہ میں علی ابن اختین۔ کہا کہ کس لیے آئے؟ کہا کہ تم سے ایک ضروری کام ہے دیکھا جائے۔ جناب ابراہیم برآمد ہوئے، علی ابن اختین نے اپنے آپ کو ابراہیم کے قدموں پہ گرا دیا۔ کہا کہ علی ابن اختین یہ کیا کر رہا ہے؟ پورا واقعہ سنایا۔ کہا کہ مولا ناراض ہے، جب تک تم راضی نہیں ہوگے اس وقت تک میرا مولا راضی۔ کہا کہ میں نے، میرے خدا نے تمہیں معاف کیا؟ کہ نہیں ابراہیم، جب تک میرے رخسار پہ اپنا پیر اور قدم نہیں رکھ دو گے اس وقت تک میں مطمئن نہیں، اس وقت تک میں مطمئن نہیں۔ ابراہیم نے علی ابن اختین کے چہرے پہ قدم رکھا۔ علی ابن اختین جب مولا کی خدمت میں آئے تو اب مولا نے استقبال آگے بڑھ کے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے شیعوں کے لیے بہت زیادہ حلیم تھے، ہر ایک کا خیال رکھنے والے، اگر کوئی پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی کو دور کرنے والے۔ عزیزان گرامی، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بے شمار فضائل ہیں، اور دشمن جو بادشاہ وقت تھا وہ اسی وجہ سے خوف زدہ تھا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے دل ادھر کیوں جھکتے۔ جب حج کے موقع پہ ہارون آیا ہے اور حج سے فارغ ہونے کے بعد مدینہ منورہ آیا تو ہارون نے بڑے فخر کے ساتھ یہ کہا کہ اے ہمارے چچا زاد بھائی، رسول اللہ کی طرف متوجہ ہو کر آپ پر ہمارا سلام۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کہا اے ہمارے پدر بزرگوار، آپ پر بھی میرا سلام۔ تو ہارون کہتا ہے آج نے پدر بزرگوار کیوں کہے؟ نسل تو بیٹے کے ذریعے چلتی ہے، بیٹی کے ذریعے کہاں چلتی ہے؟ آپ کے جد تو علی ابن ابی طالب ہے۔ تو مولا نے فرمایا جیسے عیسیٰ کے ذریعے سے اللہ نے مریم کے ذریعے نسل چلائی، ایسے ہی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے پروردگار عالم نے ہماری نسل چلائی۔ اللہ اکبر۔ اور عزیزان گرامی، آئے مباہلہ کو پیش کیا کہ ابنا میں رسول اللہ جسے لے کر گئے وہ حسن و حسین تھے، ہم اسی کے نسل سے۔ فدق دینے کا باری آئی، فدق دینا چاہتا تھا، مولا نے فرمایا کہ فدق نہیں دے سکتا ہے۔ آپ نے پورا حدود اربع بیان کیا، ہارون نے فدق بھی نہیں دیا۔ تو عزیزان گرامی، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے کرامات بے شمار ہیں، آپ علم میں مشہور ہیں، آپ اخلاق میں مشہور ہیں، اور آپ کے مصائب بھی کم نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ کی اکثر زندگی قید خانے میں گزری ہے۔ اور اکثر علماء اس جملے کو پڑھتے ہیں، امام موسیٰ کاظم خود تو قید ہو گئے لیکن اسلام کو آزاد کر دیا۔ اکثر زندگی آپ کی قید خانے میں گزری۔ آپ کی بہت بیٹیاں ہیں، آپ کی کافی بیٹے ہیں، لیکن آپ کی اکثر زندگی جوانی اور پیری زندان کی نظر ہو گئی، مختلف اذیتیں آپ کو دی گئی۔ اور جب ہارون رشید نے پہلی بار آپ کو قید کرایا ہے تو وہ گھر سے نہیں کرایا بلکہ مسجد النبوی سے کرایا ہے، مزار رسول کے قریب ساتھ میں امام نماز پڑھ رہے تھے اور اس حالت میں آپ کو قید کیا گیا اور آپ کو پہلے بصرہ بھیجا گیا اور 1 سال تک آپ کو بصرے میں رکھا گیا۔ جو ہارون رشید کا چچا زاد بھائی تھا اس نے امام علیہ السلام کے تقوی اور زہد کو دیکھا تو ایک مرتبہ یہ لکھ کے بھیجا کہ میں اگر زیادہ دن سے اور قید میں رکھوں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پروردگار عالم کا عذاب میرے اوپر نازل ہو جائے، اس لیے کہ یہ ایسا عابد و زاہد ہے کہ جب یہ پہلا سجدہ نماز فجر کے بعد کرتا ہے تو سجدہ شکر سے ظہر کے وقت سر کو اٹھاتا ہے، دن بھر روزہ رکھتا ہے
اور 2 لقموں سے افطار کر لیتا ہے، کسی چیز کی کوئی خواہش نہیں ہوتی۔ ہاں عزیزان گرامی، میرے مولا 13 سال تک پھر بغداد میں آ کر قید ہوئے، ظالموں نے آپ کو زہر دوا سے شہید کیا۔ اللہ اللہ، جب میرے مولا کو زہر دیا گیا تو پہلے دن میرے مولا تڑپتے رہے، دوسرے دن میرے مولا کا جسم کا رنگ زرد ہو گیا، تیسرے دن میرے مولا کے جسم کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ ہاں عزیزان گرامی، بیٹیاں جنازے کی زینت ہوا کرتی ہیں، بیٹے آخری وقت میں یاد آتے ہیں، لیکن ہائے میرے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی غربت، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، اور اس حالت میں آپ کو زہر دیا گیا ہے۔ آپ کس کرب اور پریشانی سے گزر رہے ہوں گے، میں کہوں گا مولا آپ کے ہاتھوں میں بھی ہتھکڑیاں، پاؤں میں بھی بیڑیاں، لیکن آئی آپ کے جب کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک لے جایا جا رہا ہے، لیکن ہاں عزیزان گرامی، امام زین العابدین کی زندگی میں ہتھکڑیاں اور بیڑیاں اتار دی گئی، لیکن ہائے امام موسیٰ کاظم کا مقدر، ارے آخری وقت میں بھی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں لگنے کی گئی۔ اللہ اللہ، ارے میرے مولا اسی عالم میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ عزیزان گرامی، ارے میرے مولا کی غربت اور ہے، اور وہ غربت کون سی غربت ہے؟ ارے جب بھی کوئی ایمان اس دنیا سے رخصت ہوا، ارے کوئی نہ کوئی غریب آ گیا، ارے کچھ دیر کے بعد غریب آیا، لیکن عزیزان گرامی، ارے امام موسیٰ کاظم کی شہادت کے بعد ارے آپ کا کوئی لاشا اٹھانے والا نہ تھا۔ عزیزان گرامی، مزدور بلائے گئے، امام کے جنازے کو اٹھایا گیا، پورے مرداد میں لا کے رکھ دیا گیا۔ علی کے چاہنے والوں کو خبر ہوئی، پورے مرداد کے قریب آئے، امام علیہ السلام کے جنازے کو اٹھایا۔ ارے مولا کے چاہنے والے نے آگے بڑھ کر 2500 دینار کا ایک کفن امام موسیٰ کاظم کو دیا۔ امام رضا معجزے کے ذریعے آئے، بابا کو غسل دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھائی۔ میں کہوں گا آقا، ارے بیٹے نے غسل و کفن دے دیا، لیکن آئے کربلا میں آقا حسین کا لاشا، چلتی ہوئی زمین، نہ کوئی غسل دینے والا، نہ کوئی کفن پہنانے والا تھا۔ انا للہ و انا